السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات اور دوستو، ہمارے آج کے پہلے مجاہد آزادی کا نام ہے محمد وراثت علی خان۔ مشہور مجاہد جنگ آزادی محمد وراثت علی خان۔ جناب محمد وراثت علی خان راحت کوٹی کیانی کے آباء و اجداد کیانی نسل کے تھے، اس لیے راحت صاحب اپنے نام کے ساتھ کیانی بھی جوڑ دیتے ہیں۔ محمد وراثت علی کا حسب و نسب دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ان کی والدہ کے حقیقی نانا والی خان صاحب نہایت نیک انسان تھے اور ان میں وطن پرستی کا جذبہ تھا۔ موصوف 1857 کی جنگ آزادی کے پہلے دیسی ریجیمنٹ میرٹھ کے افسر اعلیٰ تھے۔ جب سور کی چربی لگے کارتوسوں کا مذہبی مسئلہ درپیش ہوا تو انہوں نے انگریز افسروں کو سمجھایا کہ وہ لوگ چربی لگے کارتوسوں کو اسٹور میں داخل کر دیں اور انہیں کبھی ہندو مسلمان سپاہیوں کو استعمال کرنے نہ دیں۔ لیکن انگریز افسر کو ان کی صلاح بری لگی اور جب ان کو خود برا بھلا کہا تو ان کو برداشت نہ ہوا اور اس پر گولی چلا دی اور پھر جھگڑا شروع ہو گیا۔ لیکن بغاوت کا آغاز محض والی خان صاحب کے انگریز افسر پر گولی چلا دینے سے شروع نہیں ہو گیا تھا، دوسری وجوہات بھی تھیں۔ انقلاب کی پہلے سے تیاریاں ہو رہی تھیں۔ یہ ضرور ہے کہ میرٹھ میں مقیم کچھ ریجیمنٹ نے بغاوت کر دی تھی اور والی خان صاحب نے پہلے گولی چلا دی ہو۔ وراثت علی خان صاحب فطرتاً وطن پرست ثابت ہوئے ہیں۔ خدا کے فضل و کرم سے وہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ضعیف ہو چکے ہیں اور دمہ کے مریض ہیں، چلنے پھرنے سے بھی محتاج ہیں، لیکن ان کی وطن پرستی بدستور قائم ہے۔ وہ ایک بلند پایہ شاعر ہیں اور انہوں نے زیادہ تر حب الوطنی پر نظمیں اور غزلیں لکھی ہیں، جن کے اب تک حسب ذیل 5 چھوٹے چھوٹے مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ نمبر 1 پیام راحت، نمبر 2 نظر فردوس، نمبر 3 مشغلہ دل، نمبر 4 نالے اور نغمے، نمبر 5 نغمہ اسیر فرہنگ۔ بہت سے متفرق اشعار بھی کہے ہیں۔ آپ کے قومی اور سیاسی کلام کا مسودہ بوقت گرفتاری بھوپال کی اسٹیٹ پولیس اٹھا لے گئی، جو کبھی واپس نہ ملا۔ بطور نمونہ ہم یہاں راحت صاحب کے چند اشعار پیش کرتے ہیں، جنہیں پڑھ کر قارئین کو سندھ رسیدہ مجاہد آزادی کے سیاسی خیالات اور حب الوطنی کا اندازہ ہو جائے گا۔ شہید اعظم بھگت سنگھ کی شہادت پر شہیدان وطن کا سوگ تو اتنا کرے کوئی، شہیدان وطن کا سوگ اتنا تو کرے کوئی، شہیدان وطن کا سوگ تو اتنا کرے کوئی، کہ چشم شبنمی سے خون برسایا کرے کوئی۔ اسی طرح دیش سپوت بال گنگادھر تلک کے ذریعے ملک میں قانون شکنی کے موقع پر تیرے خیال نے آ کر جو گدگدایا تھا، تیرے خیال نے آ کر جو گدگدایا تھا، زباں پہ قصہ دار و رسن پھر آیا تھا۔ اپنے ایک ساتھی کے سرکار سے معافی مانگ لینے پر کیا ہمت پرواز تیری ہو گئی رخصت، کیا ہمت پرواز تیری ہو گئی رخصت، صیاد سے کیوں شکوے بے بالوں پری ہے۔ اسی طرح الہ آباد نینی جیل کے ایک ساتھی کے رنجیدہ ہونے پر قفس کی قید میں شور و فغاں کرتی ہے کیوں بلبل، قفس کی قید میں شور و فغاں کرتی ہے کیوں بلبل، یہاں پر تو ہوا کرتی ہے تکمیل شکے بائی۔ دور انگریزی حکومت میں یہ شعر کہا تھا: الٹ دو بڑھ کے پردہ آج افرنگی سیاست کا، الٹ دو بڑھ کے پردہ آج افرنگی سیاست کا، مٹا دو ہند سے تفریق ہندو اور مسلمان کی۔ راحت صاحب 1918 سے ہی کانگریس اور لیڈران خلافت کی تحریک سے وابستہ رہے ہیں اور یہی حال ان کے 3 بھائیوں کا تھا۔ 2 بار جیل جا چکے ہیں۔ اس وقت مقام پنڈرا ضلع بلاسپور مدھیہ پردیش موضع صدکوٹ میں رہتے ہیں۔ آپ 1 فروری 1901 میں پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت جسم سے کمزور ہیں۔ اپنے وطن کے جوش محبت میں آپ اب بھی جمع ہیں، کیونکہ موقوف آرزو ہے توانائی یہ حیات، موقوف آرزو ہے توانائی یہ حیات، سپری شباب ہے جو تمنا جمع رہے۔ وطن سے والہانہ محبت پر یہ شعر صادق آتا ہے: دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وطن آئے گی۔ وراثت علی کے 3 بھائیوں کے نام یہ ہیں: سب سے بڑے ریاست علی، نمبر 2 نفاست علی، نمبر 3 حفاظت علی۔ چھوٹے مطلب حفاظت علی چھوٹے ہیں۔ تینوں بھائیوں کے دلوں میں وطن کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ ان کی ایک بہن بھی ہے۔ اگلے مجاہد آزادی کا نام ہے مشہور مجاہد جنگ آزادی مولانا احمد اللہ عظیم آبادی۔
मौलवी अब्दुल रहीम सादिक पुरी, मौलाना फजल हक खैराबादी, मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी और मुफ्ती मजहर करीम दरियाबादी, ये सब लोग अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ बगावत करने के जुर्म में गिरफ्तार किए गए थे। ये हजरात अपनी वतनी आज़ादी हासिल करने की कोशिश में लगे हुए थे, यही इनका जुर्म था। दूसरा जुर्म इनका ये था कि इन्होंने अंग्रेज़ी सरकार की ग़ुलामी करने से इनकार कर दिया था। इन सब पर बगावत का मुकदमा चला था और सबको हब्से दवाम की सजाएं दी गई थीं। इनको खुश नसीब ही कहा जाएगा जो अंडमान की जेल से सज़ा काट कर अपने घर वापस आए थे, जबकि कई असहाब ने तो अंडमान की जेल में ही दम तोड़ दिया था। अंडमान जेल, जिसे इस ज़मीन पर दोज़ख कहा जाता था, उससे ज़िंदा घर वापस आ जाना खुश नसीबों का ही काम था। ये सभी साहिबान काफ़ी तालीम याफ्ता और माहिरीन दीनियात थे, लेकिन अपने मुल्क की आज़ादी के लिए इन्होंने दुनियावी ऐशो आराम को तर्क कर दिया था। अल्लाह उन्हें इस नफ्स की कुर्बानी पर उनकी रूह को सुकून अता करे, आमीन। अगले मुजाहिद आज़ादी का नाम है शहीद मर्द मुजाहिद अली अहमद सिद्दीकी। क़ारिईन को यह बताया जा चुका है कि 1913 ईस्वी के आगाज़ में अमेरिका के सान फ्रांसिस्को शहर में गदर पार्टी की बुनियाद डाली गई थी। ये गदर पार्टी तमाम हिंदुस्तान में 21 फरवरी 1915 ईस्वी को गदर करा देना चाहती थी, मगर भांडा फूट जाने की वजह से सरकार होशियार हो गई थी और गदर की साजिश नाकामयाब हो गई थी। मगर हिंदुस्तान के बैरूनी ममालिक में जहां हिंदुस्तानी पलटनें थीं, उन्होंने 21 फरवरी को ही सरकशी शुरू कर दी थी। हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार किया और उन्हें बहुत सख्त सजाएं दी गईं। जनाब अली अहमद सिद्दीकी भी उन्हीं बागियों में से एक थे। ये फैज़ाबाद यूपी के रहने वाले थे और मलाया में मुकीम थे। उनके साथ सैयद मुजतबा हुसैन जौनपुर वाले और कुछ दीगर हिंदू सिपाहियों के साथ बगावत की पादाश में गिरफ्तार किया गया था। ऐसे और भी कितने हिंदू मुसलमान सिपाही सरकशी के जुर्म में गिरफ्तार किए गए थे, जिन्हें लंबी सजाएं दी गई थीं। वतन परस्त अली अहमद सिद्दीकी फैज़ाबादी को अंग्रेज़ों ने बगावत के जुर्म में 1917 ईस्वी को फांसी पर चढ़ा दिया था। मोहतरम हज़रात और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। अस्सलाम वालेकुम।